حضرت امام علی علیہ السلام کے قتل میں بہت سے لوگ منوس تھے، لیکن نام صرف ایک کا ہی گونجتا ہے، عبد الرحمن ابن ملجم مرادی۔ مگر کیا عبد الرحمن ابن ملجم مرادی اکیلا ہی کوفہ میں آیا تھا اور حضرت امام علی علیہ السلام کو قتل کر دیا، یا اس کے پیچھے ایک پورا گروہ تھا جو کہ اس کو یہاں تک لے کر آیا؟ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو واقعہ سنائیں گے کہ حضرت امام علی علیہ السلام کو کس نے قتل کیا، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ عبد الرحمن ابن ملجم مرادی کے پیچھے تو بہت سے ہاتھ تھے، لیکن حضرت امام علی علیہ السلام کو قتل کروانے میں جو 3 لوگ خاص منوس تھے، ان تینوں کا ذکر ہم اس ویڈیو میں کریں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اشعث بن قیس کی۔ اشعث بن قیس کندھی، جس کا اصل نام ماد یکرب تھا، مگر اپنے بالوں کی گندگی کی وجہ سے اشعث مشہور ہوا۔ فتح مکہ سے کچھ پہلے اسلام قبول کیا، مگر دل سے منافق رہا۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مرتد ہو گیا، اور حضرت ابوبکر صدیق کے زمانہ خلافت میں جب اسے کثیر کر کے مدینہ لایا گیا تو پھر اسلام قبول کیا، مگر اس وقت بھی اس کا اسلام دکھاوے کا تھا کہ بیٹی جودہ بنت اشعث نے امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا تھا۔ خود اشعث بن قیس کندھی ایک اور شخص ابن ملجم کے ساتھ امام علی علیہ السلام کی شہادت میں شریک تھا۔ اس کا بیٹا محمد بن اشعث نے مسلم بن عقیل کو فریب دینے میں شامل تھا اور کربلا میں یزیدی فوج کے ہمراہ شریک تھا۔ اور دوسرا شخص وردان بن مجالد بن الفا بن فریش تینی کوفہ کے بنو تیین کے سرداروں میں سے تھا۔ حضرت امام علی علیہ السلام کے قاتلوں میں سے تھا۔ اس کا باپ مجالد اور اس کا چچا حلال بن الفا خارجی تھے۔ ان دونوں کو ماسوزان میں سن 38 ہجری میں ابن قیس رہائی نے قتل کر دیا تھا۔ جب عبد الرحمن ابن ملجم حضرت امام علی علیہ السلام کے قتل کے لیے کوفہ آیا تو اس نے وردان بن مجالس سے اور بنو اشجع کے شبیب بن بجرہ سے مدد مانگی۔ جب ان کے قتل پر متفق ہو گئے اور مسجد میں گھس گئے اور اس کونے میں گھات لگا کر بیٹھ گئے جہاں سے حضرت امام علی علیہ السلام نماز کے لیے نکلتے تھے، حضرت امام علی علیہ السلام شہید ہو گئے۔ ابن ملجم پکڑ لیا گیا اور اس کو قتل کر کے جلا دیا گیا۔ ابن بجرہ بھاگ کر بچ نکلا اور مردان بن مجالد بھی اپنے گھر کی طرف بھاگا، لیکن راستے میں عبداللہ بن نجبہ بن عبید کاہلی بنو تیم بن منات نے تلوار سے مار ڈالا۔ یہ واقعہ سن 40 ہجری مطابق سن 661 ہجری کا ہے۔ اب آخر میں بات کرتے ہیں اس ملعون کی جس نے حضرت امام علی علیہ السلام کو زہر آلودہ تلوار کی ضرب لگائی۔ عبد الرحمن ابن ملجم مرادی۔ ابن ملجم قاتل حضرت امام علی علیہ السلام عبد الرحمن ابن ملجم مرادی ایک خارجی تھا جو خلافت راشدہ کے چوتھے خلیفہ حضرت امام علی علیہ السلام کا قاتل تھا۔ کچھ روایات کے مطابق جنگ نہروان کی شکست کے بعد متعدد خارجیوں نے مکہ مکرمہ میں ملاقات کی اور 40 ہجری کی جنگ نہروان پر تبادلہ خیال کیا، جس میں خارجیوں کے سینکڑوں ساتھی حضرت امام علی علیہ السلام کی فوج سے علیحدگی کے بعد حضرت امام علی علیہ السلام کی افواج کے ہاتھوں مارے گئے۔ صرف 9 آدمی خوارج کے زندہ بچ کر فرار ہوئے، باقی سب میدان جنگ میں مارے گئے۔ ان 9 خارجیوں میں سے 3 خارجیوں نے اسلام کے 3 رہنماؤں کے قتل پر راضی ہو گئے۔ جن 3 لوگوں کو قتل کرنا تھا ان میں حضرت امام علی علیہ السلام، امیر معاویہ، عمرو بن عاص کے نام شامل تھے۔ ابن ملجم مرادی نے حضرت امام علی علیہ السلام کو حجاج بن عبداللہ برق نے اور امیر معاویہ کو، اور عمرو بن برق تمیمی نے عمرو بن عاص کو شہید کرنے کا ذمہ لیا۔ تینوں نے تجویز کے مطابق ایک ہی دن فجر کے وقت وار کرنا تھا۔ 26 جنوری 661 عیسوی کو مسجد کوفہ میں فجر کی نماز کے دوران میں
सजदे करते हुए अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम मुरादी ने हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम पर हमला किया और इब्ने मुलजिम की जहर आलूदा तलवार से हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम जख्मी हो गए। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के लिए तबई इलाज हरूफ हकीम असीर बिन उमर साकूनी ने किया था। ताहम 3 दिन बाद 21 रमजानुल मुबारक 40 हिजरी यानी 28 जनवरी 661 हिजरी को हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम रहलत फरमा गए। इमाम अली अलैहिस्सलाम के विसाल के 3 दिन बाद हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने खुद इब्ने मुलजिम को कत्ल किया। ये 40 हिजरी का वाक़या है। में आने के बाद अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम मुरादी का सबसे ज्यादा साथ जिसने दिया वो थी कुताम। ये वो औरत थी जो हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम से बहुत ही ज्यादा बुग़्ज़ रखती थी और अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम मुरादी को हजरत अली अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के एवज में खुद अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम मुरादी से शादी करने की ख्वाहिश जाहिर की और अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम मुरादी को शादी करने का लालच भी दिया कि उसके बदले वो हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम को कत्ल करे। कुताम ने अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम मुरादी को कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगी लेकिन मेरी शादी का हक महर इमाम अली अलैहिस्सलाम का सर होगा। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम को कत्ल का मंसूबा कैसे बनाया गया था इस पर भी हम एक मुकम्मल वीडियो बना चुके हैं जो कि हमारे YouTube चैनल पर मौजूद है। तो नाजरीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।